صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، سیدانیہ تھی مزتر، سیدانیہ تھی مزتر، چہرے تھے زرد غم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، لپٹی ہوئی علم سے، لپٹی ہوئی علم سے، کہتی تھی بنت زہرا، اس وقت بے بسی میں، اس وقت بے بسی میں، عباس ہم سے بچھڑے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روی عن فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قال دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بطني ضعفا فقلت له ذاك بالله يا أبت من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع على نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن ليدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن ليدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن ليدخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله أتأذن ليدخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بزأتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن رسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال جبريل يا ربي أتأذن لنحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك
فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي محموم الله فرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گھوڑے سے جب زمین پہ گرنے لگے حسین دیکھا کہ بال کھولے ہوئے رو رہی ہے ماں ٹھہری نگاہ ٹوٹے ہوئے پہلو پہ جب بچپن کی یاد آ گئی بولے شاہ زمان ماں میں پیاسا ہوں ماں نازو کا پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں نیزوں سے چھلنی سارا بدن ہے میرا لہو ہی میرا کفن ہے میرا لہو ہی میرا کفن ہے خون میں ڈوبا ہوں ماں میں پیاسا ہوں
नाज़ो कपाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ। अब सामने है मौत की राहें, गोदी में ले लो फैला दो बाहें, गोदी में ले लो फैला दो बाहें। घोड़े से गिरता हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ। नाज़ो कपाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ। दरिया पे है मेरे गाजी का लाशा, छलनी है बर्शी से अकबर का सीना, छलनी है बर्शी से अकबर का सीना। कितना अकेला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ। नाज़ो कपाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाज़ों के पाले बेटा आ झोली में फैलाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। कितनी तपिश है बेटा साया तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। हुक्म यजीद आया तीरों पे तीर आया, लाशों के बाद लाशा ज़हरा के घर का आया। तन्हा तुझे यहाँ पर मैं कैसे छोड़ जाऊँ, आखिर हुसैन माँ हूँ। उजड़े ना घर किसी का करती हूँ मैं दुआएं, मकतल में आके तुझको देती हूँ मैं सदाएं। क्यों बोलता नहीं है आके तुझे मनाऊं, आखिर हुसैन। सलवात पर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हश्र एक ज़ैनबे दिलगीर लिए बैठी है, दिल में अपने गमे शब्बीर लिए बैठी है। हश्र एक ज़ैनबे दिलगीर लिए बैठी है, यादे बेशीर में झूले के करीब आज रबाब, दिल में एक चांद सी तस्वीर लिए बैठी है। हश्र एक ज़ैनबे दिलगीर लिए बैठी है। अब कहाँ चैन सकीना को, कहाँ पास हुसैन, गोद में गर्दिशे तकदीर लिए बैठी है। हश्र एक ज़ैनबे दिलगीर लिए बैठी है। कासिदब देर न कर आ भी मदीने की तरफ, दर पे सुगरा कोई तहरीर लिए बैठी है।
حشر ایک زینب دلگیر، آئے گا روزے قیامت تو دہن کھولے گی، کربلا ظلم کی تصویر لیے بیٹھی ہے، حشر ایک زینب دلگیر، دل سے آنکھوں نے کہا شے کے عزا خانے میں، آج فریاد بھی تاثیر لیے بیٹھی ہے، حشر ایک زینب دلگیر لیے بیٹھی ہے، دل میں اپنے غم شبیر لیے بیٹھی ہے۔ صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، مجھ کو تھوڑی سی خاک شفا چاہیے، مجھ کو تھوڑی سی خاک شفا چاہیے، مجھ کو مرنے سے پہلے میرے خدا، مجھ کو مرنے سے پہلے میرے خدا، دیکھنا کربلا کربلا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ودع إلى الصدق المطلق كلمة الله وأمان الله حجة الله القائم بحكم الله الغالب بأمر الله والذاب عن حرم الله إمام السر والإلن صاحب الجود والمنن دافع الكرب والمهن الإمام بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلسل ہماری گفتگو گدیری اسلام اور نصرت امام، اس اسلام کو دیکھتے جائے کہ جو پسندیدہ دین پروردگار نے قرار پایا، اور اس اسلام کو دیکھ کر اپنے اندر وہ کوالٹیز کو پیدا کرے جو ناصران امام کے لیے ضروری ہے. امام کے نصرت کے لیے جب ہم تمنا کرتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ کوالٹیز ہمارے اندر بھی موجود ہوں. کل چند فضیلتوں کو ہم نے بیان کیا کہ ناصران امام کے اندر وہ کون سی کوالٹی آنی چاہیے اور ناصران امام کیسا ہونا چاہیے. وہ حدیث جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، چھٹے امام کی جو حدیث ہم مسلسل 4 روز سے ہم بیان کر رہے تھے، اور یقیناً اب بھی وہ حدیث نامکمل ہے. مجھے پتا ہے کہ 10 چیزیں جو چھٹے امام نے بیان کی ہے وضاحت طلب ہے، اور حتیٰ ان چیزوں کو جب ہم سنتے ہیں، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، تو یقیناً وہ لگتا ہے کہ وہ آخری زمانہ کہ جس کے بارے میں امام نے گفتگو کی، جس کے بارے میں امام نے ذکر کیا، یقیناً علم ہونا، علم بہت بڑا، مطلب ایک انسان کے لیے امتیاز ہے علم حاصل کرنا. جولے سے لے کر قبر تک یہ تمام جب حدیثوں کو ہم سنتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں ظہور امام زمانہ کے لیے، ہم اپنے آپ کو ناصران امام زمانہ کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. اس کربلا کو دیکھ کر، اس ہونے والی کربلا کے لیے ہم اپنے آپ کو آماجہ کر رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، یہ جو بیچ کا وقفہ ہے، ضروری ہے ہمیں کہ ہم علم حاصل کریں. ضروری ہے امام کے چاہنے والوں کے لیے کہ فقط دنیاوی علم نہ ہو، آخرت کے علم کو بھی حاصل کریں. فقط دنیا کے بارے میں نہ سوچو، کیونکہ دنیاوی علم جو ہے وہ قبر تک رہ جائے گا، لیکن جو آخرت کا علم ہے، جو دین اسلام ہے، یہ علم وہ ہے کہ جو قبر میں بھی کام آئے گا، جو محشر میں بھی کام آئے گا. ہم باب مدینۃ العلم کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، اور علی کا علم ایسا، علی کے علم کے بارے میں وہ روایت ملتی ہے جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یقیناً مولا کے فضائل بھی بیان ہو جائے گے. یقیناً جو مجلسوں کی زینت ہے ذکر علی اور فضائل علی. روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، مولا کائنات کے زمانے میں ایک شخص، اب وہ دور ہے کہ جب مولا کی ظاہری حکومت، ظاہری خلافت نہیں ہے، مولا گوشہ نشی ہے، وہ 25 سال جو علی نے صبر کی، یہ وہ دور. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص دربار میں آتا ہے، ظاہری خلافت کسی اور کی ہے، کہتے ہیں دربار میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میرے چند اعمال، میری چند چیزیں ایسی ہیں کہ شاید تمہیں ناگوار گزرے. لوگوں نے کہا ارے مسلمان ہو، ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ جس سے ہمیں تمہاری چیزیں ناگوار گزرے، کون سی ایسی چیز تم کر لیتے ہو؟ تو اس نے چند چیزوں کو بیان کیا، جس میں اس نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سجدہ نہیں کرتا، میں نماز پڑھتا ہوں سجدہ نہیں کرتا، میں عورت رکھتا ہوں لیکن نکاح نہیں کرتا، میں گوشت کھاتا ہوں لیکن ذبح نہیں کرتا، میں حق سے ڈرتا ہوں، میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں، میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، میں رحمت خدا سے بھاگ جاتا ہوں. جب لوگوں نے 7 جملوں کو سنا تو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ جو ہے وہ غصے کے عالم میں اس پر برس پڑے. ایک مرتبہ سلمان محمدی جو موجود تھے وہاں پر، سلمان نے جب اس جملے کو سنا تو سلمان کہتے ہیں لوگوں رک جاؤ، جب مشکل آئی ہے تو مشکل کشا کو صدا دو، جب مشکل آئی ہے تو مشکل کشا کو صدا دو، اسے مارو نہیں. اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ دیکھیں نا، لوگوں کو جب سمجھ میں نہیں آتا کوئی چیز تو لوگ جو ہے یا تو مارتے ہیں یا زبان سے طنز کرتے ہیں. مولا یہ جناب سلمان جو ہے وہ یہ جملہ بیان کرتے ہیں، جب سمجھ میں نہیں آتا تو مشکل کشا کو آواز دو، مشکل کشا تمہارے مشکل کو آسان کر دے گا. یقیناً مشکل کشا کا نام آیا ہے تو یہ جملہ کہہ لینے دیجئے کہ آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر گھر میں ہم دیکھیں پریشانیاں ہیں، ہر گھر آفت و بلا پریشانی ہمیں نظر آ رہی ہے، روزیاں لوگوں کی بند ہو چکی ہے، بیمار ہے، تمام چیزیں ہیں. دعا کرتے خدایا مشکل کشا کے صدقے میں تمام کی مشکلوں کو آسان فرما.
میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. یہ جو جملہ ہے نا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے ناد علی پڑھتی ہوں، لیکن ناد علی کی برکت وہ ہے کہ جہاں رہتی اس کے اطراف کے لوگوں کو بھی وہ مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں، مصیبتیں ان کی دور ہو جاتی ہے. ناد علی کی جو برکت ہے یہ میرا مولا امیر المومنین. کہتے ہیں سلمان نے کہا کہ مشکل آئی ہے تو مشکل کشا کو بلایا جائے. حتیٰ یہ جملہ کہ سلمان نے چلے مولا کو بلانے کے لیے آئے، ابھی علی کی چوکھٹ پہ پہنچے ہیں تو آواز آئی سلمان آگے بڑھو، آ رہا ہوں. مجھے پتا ہے علی وہ ہے جو دلوں کے حال کا جاننے والا ہے. علی وہ ہے جب تلوار چلتی ہے تو علی 70 نسلوں میں دیکھ لیتا ہے کہ اس کے آنے والی نسل میں کوئی علی کا شیعہ تو نہیں ہے، کوئی علی کا محب تو نہیں. اس کے بعد علی تلوار چلاتے ہیں. کہتے سلمان آگے بڑھو، میں آ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کیا مسئلہ ہے. کہتے مولا دربار میں آئے. مولا دربار میں پہنچے اور ایک مرتبہ لوگوں نے جب علی کو دیکھا، کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے نا کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. اب جو یہ لوگ ہیں نا وہ تڑپنے لگے، یہ بے چین ہو گئے اور کہنے لگے یا علی دیکھو یہ کیا بات کر رہا ہے، یا علی یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا ہے لیکن کام کچھ ایسے کر رہا ہے جو مسلمانوں کے نہیں. مولا نے مسکرا کے ایک جملہ کہا تمہیں اسلام کے بارے میں پتا ہی کیا ہے؟ تمہیں اسلام کے بارے میں کتنی جانکاری ہے، کتنا جانتے ہو اسلام کے بارے میں؟ کہتا خاموش ہو جاؤ، سننے دو وہ کیا کہتا ہے. مولا نے کہا بتا کیا کہنا چاہتا ہے. کہا میں مسلمان ہوں لیکن میری چند چیزیں ایسی ہیں جو شاید لوگوں کو ناگوار گزرے. میں نماز پڑھتا ہوں سجدہ نہیں کرتا، میں عورت رکھتا ہوں نکاح نہیں کرتا، میں گوشت کھاتا ہوں لیکن ذبح نہیں کرتا، میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، فتنے کو دوست رکھتا ہوں، حق سے ڈرتا ہوں اور میں رحمت خدا سے بھاگ جاتا ہوں. مولا مسکرائے، مولا مسکرا کے کہتے یہ تو دین پر ہے. لوگ پریشان ہو گئے. یا علی ہم تو آپ یہ آ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے یا علی آپ تو اس کے خلاف بولے گے، یا علی آپ تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. مولا وہی جملہ کہتے تمہیں اسلام کے بارے میں پتا کیا ہے. مولا دیکھیے کس طرح سے علی کے جملے کسی کو اسلام کی طرف کیسے بلاتے ہیں. یہ عالم، یہ باب مدینۃ العلم ہے. تاریخ کہتی ہے مولا امیر المومنین ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سجدہ نہیں کرتا. یہ زیادہ سے زیادہ نماز میت پڑھتا ہے، نماز جنازہ. نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا ہے. کہا یہ نماز جنازہ پڑھتا ہے، یہ اس نماز کا ذکر کر رہا ہے. پھر کہا کہ یہ عورت رکھتا ہے لیکن نکاح نہیں کرتا. کہا اسلام میں کنیزی جو ہے وہ جائز ہے، کنیز گھر میں رکھتا ہے، کنیزوں سے کوئی نکاح نہیں کرتا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یہ کہتا ہے میں گوشت کھاتا ہوں لیکن حلال نہیں کرتا. مولا مسکرا کے کہتے وہ تو تم بھی کھاتے ہو، وہ تو تم بھی کھاتے ہو. کہا مولا ہم گوشت کھاتے ہیں تو ذبح کر کے کھاتے ہیں. مولا ہم نے کب گوشت کو بغیر ذبح کیے کھایا؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں ارے مچھلی کھاتے ہو تو مچھلی کیسے ذبح ہوتی ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالو، مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ مچھلی کو پانی سے نکالو، تڑپ تڑپ کے مر جائے، یہی تو مچھلی کا ذبیحہ ہے. کہا یہ گوشت کھاتا ہے، یہ مچھلی کھاتا ہے. مچھلی کا ذبیحہ جو ہے نا اس پہ تلوار یا اس پہ خنجر نہیں چلایا جاتا. کہا یہ گوشت کھاتا ہے، اس پہ ذبح نہیں. حتیٰ ایک جملہ یہاں پر کیونکہ مچھلی کا جملہ آیا ہے، شہید ثالث اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں اور یہ جملہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جب پروردگار نے حضرت موسیٰ کے دور میں جب فرعون کی ایک دعا کو مستجاب کیا کہ فرعون نے تیر و کمان لیے اور کہا کہ میں آسمان میں ہے نا، موسیٰ آسمان کے خدا کو مانتا ہے. کہتے ہیں اپنے تیر و کمان کو جوڑا اور کہتا ہے میں آج موسیٰ کے خدا کو مار دوں گا. فرعون چاہتا تھا خدا کو مار دے. دیکھیں خدا وہ ہستی ہے، خدا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا خدا کی معرفت کیا ہے. کہتے ہیں اس نے تیر و کمان کو جوڑا اور جیسے ہی آسمان میں تیر چلایا، خدا یعنی چاہتا تھا کہ موسیٰ کے خدا کو مار دے. خدا کہتا ہے میں اپنے بندے کی اس حاجت کو بھی رد نہیں کروں گا، میں اس حاجت کو بھی رد نہیں کروں گا. کہتے ہیں خدا نے کہا جبرائیل جلدی کرو، جلدی کرو، سمندر سے ایک مچھلی کو اٹھاؤ اور اس کا نشانہ بنا دو. کہتے ہیں جبرائیل امی آئے، مچھلی کو لیا، مچھلی کو اس تیر کا نشانہ بنایا. اب جو یہ تیر نیچے آیا نا تو ایک مرتبہ جب موسیٰ نے اور فرعون نے منظر دیکھا کہ فرعون دیکھ رہا ہے جو تیر آیا وہ خون آلود آیا، خون میں بھرا ہوا آیا، تو کہتا ہے دیکھو دیکھو میں نے اللہ کو مار دیا، نعوذ باللہ موسیٰ کے خدا کو میں نے مار دیا. لیکن پروردگار کے بارگاہ میں تاریخ کہتی ہے اس مچھلی نے شکایت کی. مچھلی کہتی ہے کہ پروردگار اس تیرے ایک بندے کی دعا، تیرا ایک نافرمان بندہ دعا مانگ رہا ہے. دیکھیں خدا جب فرعون کی دعا کو سنتا ہے، ہم اور آپ تو اہل بیت کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، کیا ہماری دعا مستجاب نہیں ہوگی؟ کیا ہماری حاجت قبول نہیں ہوگی؟ لیکن وہی جملہ
یہ مچھلی کہتی ہے پروردگارا کہ موسیٰ کا یہ دشمن، یہ جو فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، خدا تو نے اس کی دعا کے لیے، اس کی حاجت کے لیے تو نے میرا ناحق قتل، یعنی ایک مچھلی جسے ناحق اس کے سامنے رکھ دیا گیا، اس تیر کے سامنے رکھ دیا گیا، پروردگارا میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، خدا کہتا ہے تیرا ناحق قتل ہوا ہے، اس لیے اب قیامت تک کے لیے میں نے تجھ پہ سے ذبیحے کو اٹھا دیا، اب آج کے بعد زندگی میں جب بھی کوئی مچھلی کو کھانا چاہے گا اس کا ذبیحہ یہ ہے کہ پانی سے نکالے، تڑپ تڑپ کے مر جائے، بس یہی مچھلی کا ذبیحہ ہے، کوئی تجھ پر خنجر نہیں چلائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو مچھلی کا ذبیحہ جو شہید ثالث بیان کرتے ہیں، کہتے اس کے بعد ایک جملہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مچھلی کا ناحق قتل ہوا اور خدا نے قیامت تک کے لیے اس پر سے ذبیحے کو اٹھا دیا، کہ حسین مظلوم کے بدن پر اتنے ناحق تیر لگے، حسین مظلوم کے بدن پر اتنے ناحق تیر لگے تھے کہ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی میرا بابا کا بدن ایسا نہیں تھا کہ جہاں زخم نہ، اتنا زخمی میرا بابا حسین۔ شہید ثالث کہتے ہیں جب حسین مظلوم کے بدن پر اتنے ناحق تیر لگے، خدا نے حسین کا یہ ذبیحہ، خدا نے کیا کہا، اے حسین شفاعت میں نے تیرے ہاتھوں میں دے دی، اے حسین جو تیرے روزے میں آئے گا، جو تیرے گنبد کے نیچے دعا مانگے گا، اس کی دعا مستجاب ہے، وہ کھا کے شفا میں خدا نے شفا رکھ دی، اگر مریضوں کو کھلاؤ تو شفا ہے، میت پہ لگاؤ تو خدا گناہ کی بیماری سے شفا دیتا ہے، کا پروردگار کہتا ہے اے حسین دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین، یوم الورود جو ہم کہتے ہیں نا پروردگار جب ورود کیا جائے گا، جب قبر میں ڈالا جائے گا، جب محشر میں اٹھایا جائے گا، اس وقت حسین کی شفاعت نصیب ہو جائے، خدا کہتا ہے شفاعت میں نے حسین کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ عزیزان گرامی، یہ شہید ثالث کا جملہ کہا، یہ مچھلی کا ذبیحہ، اس کے بعد امام علی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں حق سے ڈرتا ہوں۔ کیا ہے حق؟ مولا فرماتے ہیں موت حق ہے، موت حق ہے، سب کو آنے والی ہے، سب کو مرنا ہے، جو دنیا میں آیا اسے لوٹ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، کہا یہ جو ہے نا یہ موت سے ڈرتا ہے۔ مولا کہتے ہیں ہم سب موت سے ڈرتے ہیں نا، مولا نے اشارہ کیا یہ سارے جو ہے نا یہ سارے موت سے ڈرتے ہیں، ہم سب موت سے ڈرتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں یہ شخص جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے، اس لیے کہا میں حق سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، علی فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں، قرآن کہتا ہے تمہاری مال فتنہ ہے، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ مال سے اولاد سے محبت کرتا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ پروردگار کہتا ہے قرآن مجید میں یہ مال یہ دولت جو ہے یہ اولاد جو ہے یہ دنیا کی زینت ہے، جو اعمال صالح ہے وہ آخرت میں کام آنے والے۔ تو کہا کہ یہ اپنے مال اور اولاد سے محبت کرتا ہے، یہ فتنے کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد علی فرماتے ہیں، اس کے بعد میرے مولا کا جملہ تھا کہ یہ جو ہے نا کہ یہ رحمت خدا سے بھاگتا ہے۔ مولا فرماتے تم بھی تو کرتے ہو۔ یا علی ہم کہاں کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ارے جب رحمت خدا برستی ہے، جب بارش آتی ہے تو تم بھی بھاگ بھاگ کے سائے میں آ جاتے ہو، تم بھی رحمت خدا سے بھاگتے ہو، یہ بھی رحمت خدا سے بھاگتا ہے۔ اس کے بعد علی آخری جملہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، وہ بھی تم کرتے ہو۔ یا علی ہم کہاں بغیر دیکھے گواہی دیتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب خدا کی گواہی دیتے ہو بغیر دیکھے گواہی دیتے ہو، اس کی وحدانیت اس کی توحید کا اقرار کرتے ہو بغیر دیکھے کرتے ہو، کہا یہ بھی خدا کی گواہی دے رہا ہے، یہ بھی توحید کا اقرار کر رہا ہے۔ کہتے ایک مرتبہ اب جو یہ آیا تھا، یہ جو شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے آیا آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ یا علی، اب سنے جملہ، یا علی میں مسلمان نہیں تھا، یا علی میں مسلمان نہیں تھا، میں مسلمانوں کا امتحان لینے آیا تھا، یا علی مجھے احساس تھا کہ مسلمان اس کا جواب نہیں دے گے، لیکن یا علی جو آپ سے جواب مجھے ملے، یا علی میں پہلی بار آپ سے ملاقات کر رہا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے چند سوال اور آپ سے کر لوں۔ تاریخ میں علی کا یہ جملہ درج ہو گیا، علی کہتے ہیں 3 کیا سوال، تو 3 لاکھ سوال کر لے تیرے سوال ختم ہو جائے گے، علی کا جواب ختم نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے مجھے 3 سوال اور کرنے ہیں، علی کہتے ہیں 3 کیا 3 لاکھ سوال کر لے، باب مدینۃ العلم ایسا ہے تو سوچے وہ شہر مدینہ، وہ علم کا شہر کیسا ہوگا کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ رسالت کا جو نعرہ لگاتے ہیں، ارے دروازے تک تو پہنچو،
दरवाजे तक तो पहुंचो, अली तक तो आओ। जब अली तक आओगे तो उस शहर इल्म में भी पहुंच जाओगे कि जब रिसालत राजी हो जाएगी तो खुदा भी राजी हो जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तारीख कहती है कि अब उसने 3 सवाल और किए। पहला सवाल उसने जो मौला अमीर अल मोमिनीन से किया कि या अली बताए कि वो कौन सा चौपाया है जो बगैर माँ बाप के। मौला फरमाते हैं वो साले की ऊंटनी है जो पहाड़ों से आई थी, उसके माँ बाप ने, बगैर माँ बाप के। इसके बाद मौला से उसने सवाल किया, या अली बताए वो कौन सी कब्र है जो अपने दफन को अपने पेट में लेके घूमती थी। अगर हम कोई चलती फिरती कब्र को देख ले तो हम खुद कब्र में पहुंच जाए। कहा अली वो कौन सी कब्र है जो अपने दफन को अपने पेट में लेकर घूमती थी। मौला फरमाते हैं वो यूनुस थे कि जो मछली के शिकम में थे, मछली जो शिकम में लेकर यूनुस को घूम रही थी। कहा ये वही कब्र का तस्करा है। इसके बाद आखिरी सवाल, आज अली के सदके में हमारे बच्चों को इसका जवाब आता है। कहा या अली बताए वो कौन सी सरजमीन है कि जिसपे फकत एक मर्तबा सूरज चमका। अली फरमाते हैं ये दरिया नील था कि जब मूसा ने असा मारा उस दरिया नील में जो रास्ता निकला, फकत एक मर्तबा सूरज चमका, दोबारा उस पर पानी आ गया। कहते हैं या अली मैं मुसलमान नहीं था, इम्तिहान लेने आया था। अली हाथों को बढ़ाए, आपके हाथों पे इस्लाम को कबूल करने को तैयार हो। जब बाबे मदीनतुल इल्म के पास कोई आ जाता है, जो अली के पास आ जाए, यकीनन अली की सीरत, अली का इल्म, अली का किरदार ऐसा है कि यकीनन वो दीन इस्लाम की तरफ खींचा चला आता है। हम अली के मानने वाले, हम अली के चाहने वाले हैं। यकीनन जरूरी है कि हम अपने अंदर वो इल्म का जज्बा, इल्म का शौक पैदा करे, इल्म हासिल करे। फकत दुनियावी इल्म नहीं बल्कि आखिरत का इल्म भी हासिल करे। इंशाअल्लाह खुदा हमें तौफीक दे कि जो हम इल्म हासिल करते, खुदा हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अजीजान गिरामी, जो हदीस थी छठे इमाम की कि कल हम यहाँ तक आए थे कि छठे इमाम ने फरमाया वो 8वीं चीज जो मेरा मौला फरमाता है कि इस्लाम जो है वो फकत नाम का रह जाएगा, कुरान फकत कागज रह जाएगा, अमल में कुरान नजर नहीं आएगा। उसी तरह से इस्लाम नाम का रह जाएगा, अमल में इस्लाम नजर नहीं आएगा। 2 बातें आज बाकी रह गई जो मैं पूरी कर दूं, इंशाल्लाह ये मौला की हदीस आज मुकम्मल करनी है। कहते हैं 9वीं चीज जो इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला फरमाते हैं कि आखिरी जमाने की निशानियां मेरा मौला बयान कर रहा है। मौला फरमाते आखिरी जमाने में मेरी उम्मत के उलमा इतने ज्यादा कमजोर बना दिए जाए। आखिरी जमाने में मेरी उम्मत के उलमा इतने ज्यादा कमजोर बना दिए जाएंगे कि ये बता रहे, पैगंबर की भी रिवायत है, छठे इमाम की भी रिवायत है कि मौला फरमा रहे, वाजे कर रहे हैं कि आखिरी जमाने में साहिबान ईमान जो होंगे, जो ईमान वाले होंगे, उनका भी एक बड़ी हॉबी ये होगी कि उलमा का शिकार करना, उलमा पे एतराज करना, उलमा को कंडेम करना। आज हम अपने जमाने में देखिए अजीजों, उलमा अगर एक फतवा, एक जुमला आता है, यहाँ से कितनी बातें निकल जाती, वहां से एक जुमला आता है, यहाँ से हमें नहीं मालूम। अजीजा ने गिरामी वो आलिम, मैं ये नहीं कहती हूँ अजीजों, एक फकत जुमला समझने की जरूरत है कि जो आलिम है ना वो अपनी पूरी जिंदगी सर्फ करता है इल्म के लिए। पूरी जिंदगी जो है ना, मुज्तहिद बनने के लिए कितना अरसा लगता है, मुज्तहिद बनने के लिए कितना जद्दोजहद, कितना इल्म हासिल करना, कितनी मेहनत, कितनी कोशिश, कितना इल्म हासिल करते, उसके बाद कोई मुज्तहिद के दर्जे पर पहुंचता है। यानी इतनी कोशिशों के बाद, जब वो इतना इल्म हासिल करने के बाद, इतनी किताबें पढ़ने के बाद एक जुमला, वो इतना सोच समझ के एक जुमला कहते हैं, और यहाँ से कंडेम के लिए कितने जुमले निकल जाए। वो इस्लाम के जो हम नहीं समझ पा रहे, एक जुमला वहां से आपको नहीं समझ में आता, आप बैठ के गुफ्तगू करो, आप डिस्कशन करो, लेकिन कंडेम करना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को समझाएं, हम ये तमाम चीजों का एहसास करें। एक आलिम की जिंदगी, हम दुआ क्या मांगते हैं, परवरदिगारा हमें अली के जवार में जगह इनात कर दे। इसके बाद दूसरी दुआ क्या रहती है, परवरदिगारा मौला के गुलामों के करीब भी अगर जगह मिल जाए, जनाब फातिमा ज़हरा की कनीज फिज़्ज़ा के करीब में भी अगर हमें जगह मिल जाए तो हमारा दर्जा बुलंद हो जाएगा, हमारी फजीलतें बुलंद हो जाएगी। हम ये दुआ मांगते। शहजादी कौनैन क्या हस्ती है, शहजादी की हस्ती, वो कायनात की वो शहजादी, उनके करीब हम तो गुनहगार हैं, लेकिन खुदाया उनके कनीजों के करीब भी अगर हमें जगह मिल जाए, हम ये दुआ मांगते। लेकिन एक आलिम
غلاموں کے غلام، ایک عالم کے قریب بھی اگر ہمیں جگہ مل جائے نا. روایت کہتی ہے کتنے ایسے عالم دین، اگر میں واقعے بیان کرنا شروع کروں تو عالم دین کے زندگی کے وہ واقعات آپ کو ملیں گے. کیونکہ میں نے آغاز مولا کائنات مولا کس واقعے سے کیا تھا، تو چاہتی ہوں کہ وہی واقعہ، ایسا واقعہ کہ جو علی سے نسبت رکھتا ہو، آج یقیناً چاہتی ہوں کہ آج علی کے فضائل پر وہ مجلس ہو جائے. علامہ امینی کی جنہوں نے کتاب الغدیر کو لکھا، الغدیر کتاب جو مشہور ترین کتاب ہے، حتیٰ یہ کہ مولا کے فضائل غدیر کے جو امام کے جو ولایت اس پہ اتنا ثابت کیا گیا، دلیلوں کو پیش کیا گیا. علامہ امینی ایک جملہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الغدیر کے لیے بہت زیادہ محنت کی، پوری زندگی وقف کر دی تھی علامہ امینی نے الغدیر کو لکھنے کے لیے، بہت زیادہ محنت کی تھی. کہتے ہیں علامہ امینی کہتے ہیں کہ جب میں الغدیر لکھ رہا تھا نا، تو ایک کتاب جو مجھے چاہیے تھی، دیکھیے ریفرنس یہ تمام چیزیں جو علماء بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک کتاب مجھے چاہیے تھی، کتاب کا نام بھی پتا ہے، سب پتا ہے، لیکن وہ مل نہیں رہی، کہیں پر مل نہیں رہی. بہت زیادہ تلاش کیا، یہاں تک کہ سفر کیا، کئی شہروں میں گئے اس کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن وہ کتاب نہیں ملی. کہتے ہیں علامہ امینی تھا خار کے جب نجف اشرف آتے ہیں، نجف میں رہتے تھے، آتے ہیں نجف اشرف اور مولا کے حرم میں آتے ہیں، علی کے دربار میں آتے ہیں، علی کی زری کو چوم کر ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا علی یہ غلام بھی آپ کا ہے اور یہ کتاب بھی آپ کی ہے. یا علی میں آپ کا غلام ہوں اور یہ جو کتاب لکھ رہا ہوں نا یا علی یہ کتاب بھی آپ کی ہے. یا علی اگر آپ مدد کر دو، اگر آپ وہ کتاب مجھے دلا دو. کہتے ہیں مولا کے حرم سے دعا مانگ کر چلے. علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ علامہ امینی اپنے گھر آئے، رات کا وقت ہے، دعا مانگ کر اپنے گھر آئے اور گھر آ کر آرام کرنے لگے. ایک مرتبہ آدھی رات کا وقت ہوا، دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازے پہ کسی نے دستک دی. اب جو جس نے دستک دی ہے تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے علامہ امینی نے سوچا رات کی تاریکی میں کون آیا، دروازے کو کھولا. اب جو دروازے کو کھولا تو پڑوسی تھا. کہا پڑوسی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ کہا دیکھیے میں اپنے گھر کو تبدیل کر رہا ہوں، میں شفٹ کر رہا ہوں، میں اپنے گھر سے کہیں اور دوسرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اور میں کیونکہ سامان کو سمیٹ رہا تھا تو میری زوجہ نے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کتاب مجھے ملی. اب وہ کتاب کیونکہ میں ان پڑھ ہوں، فارمر تھا، کسان تھا، کہا میں ان پڑھ ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، نہ کہ میری زوجہ کو آتا ہے. کہا ہم نے سوچا کتاب رکھ دیتے ہیں. میری زوجہ نے کہا کہ رکھ کر بھی کیا کرو گے، کیونکہ پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کتاب رکھ کر بھی کوئی یوز نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک عالم جو قریب میں رہتا ہے اسے وہ کتاب دے دو، تاکہ وہ عالم جب اس کتاب سے استفادہ کرے تو شاید ہمیں ثواب ملے. کہتے ہیں بس وہی کتاب لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اگر آپ کو یہ کتاب کام آ جائے. کہتے علامہ امینی کے یہ کہہ کر علامہ امینی کے ہاتھ میں جو کتاب رکھی، کہتے علامہ امینی نے اس کتاب کو کھولا اور جو کتاب کا نام پڑھا تو ایک مرتبہ سجدہ شکر میں گر گئے، مولا کے سامنے سجدہ شکر کرنے لگے اور کہنے لگے مولا ابھی مانگا تھا ابھی عطا کر دیا، یا علی ابھی مانگا تھا ابھی عطا کر دیا. آپ تصور کریں علامہ امینی. کہتے ہیں نا علامہ امینی یہ جملہ ملتا ہے کہ علامہ امینی کا کہ مولا کے حرم میں بیٹھے تھے علامہ امینی، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات کا وقت ہے اور چاہتے تھے کہ بس مولا سے خدا حافظی کرے، ابھی گھر میں آ جائے، چند گھنٹے آرام کرے، پھر صبح درس کے لیے آنا ہے. کہتے علامہ امینی جب چلنے لگے تو دیکھا کہ اچانک ایک شخص مولا کی زری کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا یا علی میرے پیروں میں تکلیف ہے، یا علی مجھے شفا دے دو صبح تک ورنہ میں آپ پر ایمان نہیں رکھوں. علامہ امینی شوق ہو گئے، یہ کون ہے جو آ کر سیدھا سیدھا ڈائریکٹ میرے مولا کو چیلنج کر رہا ہے، یہ کون ہے جو علی کو آ کر چیلنج کر رہا ہے. کہتے ایک مرتبہ کہتے جیسے ہی آئے اور جیسے یہ جملہ اس نے کہا تو علامہ امینی کہتے اب گھر نہیں جانا. علامہ امینی کہتے ہیں کہ اب گھر نہیں جانا ہے، حتیٰ یہ کہ علامہ امینی بھی وہاں بیٹھ گئے، رات بھر عبادت، رات بھر تلاوت، رات بھر دعا زیارت پڑھنے لگے. علامہ امینی کی نگاہ جو تھی نا اسی پر تھی، یہ کیا کرتا ہے، کہا سو رہا ہے بیٹھے بیٹھے، حتیٰ یہ کہ کبھی آنکھیں کھولتا ہے یہاں وہاں دیکھتا ہے، نہ امام کی زیارت پڑھی، نہ امام کو سلام کیا، کچھ نہیں، فقط بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے، کچھ کام نہیں کر رہا. کہتے ہیں نماز فجر کا وقت ہوا، علامہ امینی کہتے ہیں اپنی جگہ سے بلند ہوا. وہ کیوں بلند ہوا؟ نماز صبح پڑھنے کے لیے؟ کہا نہیں، وہ اپنے پیر کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے چیلنج کیا تھا علی سے کہ نماز صبح تک اگر میرا پیر ٹھیک نہیں ہوا تو میں آپ پر یقین ایمان نہیں رکھوں گا. کہتے وہ کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ اس نے اپنے پیروں کو دیکھا تو اس کے پیروں کو شفا مل گئی تھی، اس کا پیر ٹھیک ہو گیا تھا. مرتبہ علامہ امینی دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں. کہتے یا علی شکریہ کہہ کے چلا گیا. اور کوئی مطلب ایک ادب و احترام امام کے در سے معجزہ امام نے عطا کیا، کوئی ادب و احترام نہیں، کوئی تھینکس اس طرح سے نہیں.
کہتے ہیں چلا گیا. علامہ امینی نے مولا کی زری کو دیکھا اور اپنے پیروں کو دیکھا. علماء بیان کرتے ہیں علامہ امینی کے پیر جو تھے اس میں 35 ایئرس سے درد تھا, ایک تکلیف تھی پیر میں, 35 سال سے ان کو تکلیف تھی. ایک مرتبہ علامہ امینی نے اپنے پیر کو دیکھا, زری کو دیکھا, اور دل میں ایک جملہ آیا کہ مولا 35 سال سے میں بھی آپ کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوں, 35 سال سے میں بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں, مولا اس آنے والے کو جسے معرفت نہیں تھی اسے عطا کر دیا, اے مولا مجھے نہیں عطا کیا. کہتے ابھی عالم ہے علامہ امینی, اتنے بڑے علماء گزرے, اتنا بڑا شخصیت گزری ہے, کہتے ہیں فوراً توبہ طلب کر لی کہ مولا نہیں ایسا نہیں ہے, مولا آپ کی مصلحت. کہتے ہیں مولا سے توبہ طلب کی, آنکھوں میں آنسو ہے. کہتے ایک مرتبہ گھر آ گئے, مولا سے معافی مانگ کر نماز صبح پڑھ کر آ گئے. بستر پہ رات بھر جگے ہوئے تھے, رہتے سو گئے اور خواب میں مولا امیر المومنین کو دیکھا. مولا کہتے امینی کیا ہوا؟ کہا نہیں مولا کچھ نہیں ہوا, ادب احترام, مولا کی عزت و احترام. کہا مولا کچھ نہیں ہوا. کہا امینی روئے کیوں تھے؟ اے امینی گریے کا سبب کیا تھا؟ کہا مولا جب سب جانتے ہو تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ مولا فرماتے ہیں کہ اے امینی وہ جو آیا تھا نا, اے امینی اس کا ایمان اتنا ہی تھا کہ یا علی اگر دو گے تو ایمان رکھوں گا ورنہ نہیں رکھوں گا. اے امینی اس کا ایمان اتنا سا ہی تھا کہ اگر دو گے تو ایمان رکھوں گا ورنہ ایمان سے ہٹ جائے گا. اے امینی میں نے اس لیے عطا کر دیا کہ اسی بہانے وہ ایمان کے راستے پر رہے, اسی بہانے وہ ایمان پر رہے. لیکن اے امینی تم تو میرے اپنے ہو. اے امینی تم نے جو الغدیر لکھی, اے امینی علی کا حق ہے کہ تم الغدیر لکھو. اے امینی اگر تم جانتے کہ خدا نے محشر میں تمہارے لیے کیا درجہ رکھا ہے کہ جو یہ تکلیف ہے پیروں کی, میں جانتا ہوں خدا نے محشر میں کیا تمہارے لیے اجر رکھا ہے. اسی لیے اے امینی شفا نہیں دے رہا, اس لیے کہ جب وہاں جاؤ گے تو وہاں تمہیں احساس ہوگا, کہو گے پروردگارہ, انسان ہے نا دعائیں ہے کہ کتنی دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی, انسان جب محشر میں جائے گا اور دیکھے گا اس دعا کا جو پھل پروردگار محشر میں دینے والا, کہ خدا کاش تو نے میری دعا قبول نہ کی ہوتی. مولا فرماتے ہیں اے امینی کہ یہ وہ ہے, یہ اجر خدا نے رکھا, اس لیے تمہیں شفا نہیں دیتا. اے امینی صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو لوٹ آئے نا تو وہ بھولا نہیں کہلاتا. جو ہم جملے کہتے ہیں نا, میرے مولا نے اسی انداز میں ایک جملہ کہا ہے, اے امینی اگر اب بھی علی سے ناراض ہونا تو کہاں جاؤ گے؟ ابھی ناراض ہو گے, شام کو آ کر علی کے دربار میں معافی طلب کرو گے, علی کی ہی چوکھٹ پہ آؤ گے. علی جانتے ہیں اے امینی تمہارا ایمان کیسا. عزیزان گرامی, کتنی دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں, کتنی دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی, لیکن یقین کر لے علی ہمیں ان میں سے رکھتے ہیں, ان میں شامل کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم علی کا در چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. ہماری حاجتیں قبول ہو نہ ہو, لیکن ہمارے دل میں علی کی محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی. بس ایک جملہ اور ربط مسائل. تاریخ کہتے ہیں یہی علامہ امینی کہتے جب دنیا سے رخصت ہوئے نا تو بیٹے نے خواب میں دیکھا اپنے بابا کو, اور علامہ امینی کو جو خواب میں دیکھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ وہ منظر دیکھا. کہتے ہیں میرا بابا جنت میں وہ عالی مقام, حتیٰ اس کے پہلے علماء بیان کرتے ہیں کہ کوثر کا کنارہ بیٹا دیکھ رہا ہے, کوثر کا کنارہ ہے, علی اپنے ہاتھوں سے اپنے چاہنے والوں کو آب کوثر سے سیراب کر رہے ہیں, وہ کوثر کے جام موجود ہے. حتیٰ جب علامہ امینی کا جب نمبر آیا تو کہتے ہیں مولا نے وہ کوثر کا جو جام تھا, جو پانی کا جو پیالہ جو کوزہ تھا, مولا نے رکھ دیا. علامہ امینی کہتے ہیں مولا کیا مجھے سیراب نہیں کرو گے؟ کہا اے امینی تیرا حق یہ ہے کہ علی اپنے ہاتھوں سے تجھے سیراب کرے. اے امینی تیرا حق یہ ہے کہ علی تجھے اپنے ہاتھوں سے سیراب کرے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جنت کا میرے بابا کا وہ درجہ, کہتے ہیں جنت میں جو مقام ہے. بیٹا سوال کر رہا ہے علامہ امینی سے, بابا سے پوچھ رہا ہے بابا آپ جو الغدیر لکھے ہو, بابا کیا اس کا درجہ خدا نے دیا ہے؟ جنت میں جو مقام ہے کیا یہ الغدیر کی وجہ سے ہے؟ تو علامہ امینی کہتے بیٹا اس کا درجہ تو کچھ اور ہے, یہ جس درجے پر میں فائز ہوا ہوں بیٹا یہ کوئی اور ریزن, کوئی اور وجہ سے. کہا بابا وہ کون سی وجہ ہے؟ کہا بیٹا میں نے زندگی میں کئی مرتبہ زیارت امام حسین کی ہے, کئی مرتبہ میں نے آقا حسین کی زیارت کی ہے, یہ جو درجہ ہے یہ زیارت امام حسین کا درجہ ہے. بیٹا تڑپ گیا, ایک جملہ کہتا ہے بابا آپ کے زمانے میں جو کربلا کے راستے کھلے ہوئے تھے بابا, آپ کئی مرتبہ گئے, لیکن بابا بھی راستے بند ہیں, ہم کربلا نہیں جا سکتے. اے بابا کیا ہم اس ثواب سے محروم ہو گئے؟
علامہ امینی جو جنت میں ہے کہتے ایک جملہ کہتے ہیں، میرے لال میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے سننا، ایک چیز ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنا. کہا میرے لال میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خدا نے جو درجہ ظاہر حسین کا رکھا ہے وہی درجہ عزادار حسین کا رکھا ہے. ہم فرش عزا پر آتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں، حسین کی دکھیاری ماں کو پرسا دیتے ہیں. ایسا ہے کہ میں مولا کے حرم میں بیٹھ کر مولا کی ماں کو پرسا دے رہی ہوں، شہزادی کونین کو پرسا دے رہی ہوں. ایسا ہے کہ میں نے جو فرش عزا بچھائی اب یہ فرش نہیں رہا، حرم امام حسین کا درجہ رکھتا ہے. عزیزو آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے گھر میں وہ فرش بچھا رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں وہ فرش بچھا رہے ہیں. حسین کی دکھیاری ماں ہمارے گھر میں پرسا لینے آ رہی. ہاں عزیزان گرامی، جو درجہ زائر حسین کا ہے وہی درجہ عزادار حسین کا ہے. عزیزان گرامی بس روز یہی دعا مولا کے بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مولا بس جلد سے جلد یہ دروازے کھل جائے، جلد سے جلد یہ بیماری نست و نابود ہو جائے، مولا یہ راستے کھل جائے کہ ہم بھی لبیک یا حسین کہتے ہوئے کربلا کی سرزمین میں داخل ہو جائے، نجف سے کربلا چل کر علی کے در سے علی کے لال کے در تک آ جائے. اور وہ 3 دن کا سفر جو نجف سے کربلا کا ہے مولا ہم تمام کو کرنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. ہاں عزیزان گرامی آج وہ دن ہے، 5ویں محرم کی تاریخ ہے. عزیزو آج جناب فاطمہ زہرا میرا دل کہتا ہے فرش عزا پہ تنہا نہیں آئی، آج یہ بی بی اپنے ساتھ ایک اور بی بی کو لائی ہے. آج اس بی بی کو ان کے بچوں کا پرسا دینا ہے. آج زینب کبریٰ اپنی ماں کے ساتھ ضرور آئی ہوگی. صابرہ ماں کی صابرہ بیٹی ہے زینب. یہ وہ بی بی ہے کہ جسے ام المصائب کہا گیا. یہ وہ بی بی ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ شریکت الحسین ام المصائب، جس نے بچپنے میں پہلے نانا کے غم کو دیکھا، پھر ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا اس مصیبت کو دیکھا، پھر بابا علی کے گلے میں رسن باندھی گئی اس مصیبت کو دیکھا، علی کا سر شگافتہ ہوا اس مصیبت کو دیکھا، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تش میں گرے اس مصیبت کو دیکھا، اور بالآخر جب میرا مولا حسین کربلا کے لیے آمادہ ہوا، زینب شریکت الحسین ہے، بھائی کے ساتھ یہ بہن تیار ہو گئی. روایت کہتی ہے جناب زینب کبریٰ اتنی محبت تھی آقا حسین سے. روایت کہتی ہے کہ جب جناب زینب کے نکاح ہوئے ہیں عبداللہ بن جعفر طیار سے، اس وقت علی نے ایک جملہ کہا تھا، اے عبداللہ اس شرط پہ نکاح کہ جب بھی میری زینب حسین کے ساتھ سفر کرنا چاہے اے عبداللہ انکار نہ کرنا، زینب کو حسین کے ساتھ جانے دینا. علماء بیان کرتے ہیں جب شہزادی کے نکاح ہوئے نا، جب بی بی کے نکاح ہوئے، عربوں کا دستور تھا کہ جب تیسرا دن آتا ہے تو ماں بیٹی کی ملاقات کے لیے جاتی ہے. کہتے ہیں جب تیسرا دن آیا فاطمہ زہرا دنیا میں موجود نہیں ہے، کہتے ہیں جناب فضہ چلی ہے، شہزادی جناب زینب ام کلثوم حسنین اس بی بی فضہ کو جسے ماں کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، کہتے جناب فضہ چلی، شہزادی کے گھر میں پہنچی. سوال کیا شہزادی کہاں ہے؟ کہا مصلی عبادت پر ہے. زینب کبریٰ مصلی عبادت پر ہے. تاریخ کہتی ہے بی بی کے پاس پہنچی، دیکھا بی بی زہر و قطار گریا کر رہی. کہا اے بیٹی کیا ماں یاد آ گئی؟ اے شہزادی کیا ماں یاد آ گئی؟ کہا اماں فضہ ماں یاد نہیں آئی، 3 روز ہو گئے زینب نے حسین سے ملاقات نہیں کی. بی بی تڑپ کے ایک جملہ کہتی ہے، اے شہزادی آپ کا یہاں یہ عالم ہے، وہاں آپ کا بھائی گریا کر رہا ہے کہ 3 روز سے میں نے زینب سے ملاقات نہیں. یہ بھائی بہن کی محبت ہے. کہتے جناب زینب چلی ہے بھائی کے ساتھ. علماء بیان کرتے ہیں اس وقت جب مدینے سے روانہ ہوئی اونو محمد ساتھ نہیں تھے، اونو محمد ساتھ نہیں تھے. کہتے ہیں جب مکے سے قافلہ آگے روانہ ہوا، ایک مرتبہ حضرت عباس آتے ہیں اور آ کر کہتے آقا ذرا قافلے کو روکے، لگتا ہے کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، لگتا ہے کوئی پیچھے سے آ رہا ہے. کہتے قافلے کو روکا گیا، انتظار کر رہے ہیں. اب جو دیکھا آنے والا کوئی اور نہیں عبداللہ بن جعفر طیار ہے، اور تنہا نہیں ہے، ایک طرف اون ہے تو ایک طرف محمد ہے.
दोनों बेटों को लेकर अब्दुल्ला चले। रिवायत कहती है एक मर्तबा आका हुसैन की खिदमत में आते हैं अब्दुल्ला और आकर कहते हैं आका मुझे शहजादी से गुफ्तगू करनी है, मुझे अपनी ज़ौजा से गुफ्तगू करनी है। तारीख कहती है कि एक मर्तबा इमाम फरमाते हैं अब्दुल्ला आपकी ज़ौजा है, यकीनन आप गुफ्तगू कर सकते हैं। एक मर्तबा खैमा लगाया गया, बीबी उस खैमे में दाखिल हुई। कहते हैं अब्दुल्ला दोनों बेटों को लेकर दाखिल हुए, शहजादी को सलाम किया। सलाम के जवाब के बाद ज़ैनब कुबरा कहती है अब्दुल्ला अगर आप मुझे ले जाने आए हो, ज़ौजा हूँ, इनकार नहीं करूंगी, लेकिन ए अब्दुल्ला जिंदा नहीं आएगी ज़ैनब, ज़ैनब का लाशा आपके साथ आएगा। अब्दुल्ला कहते शहजादी मैं आपको लेने नहीं आया, बल्कि आपके नाना ने जो जुमला कहा था कि जब भी कोई सफर करता है ना तो रास्ते में अगर कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो अपने साथ सामान सदका को जरूर रखे। ए बीबी सामान सदका लेकर आया हो, ये कह के दोनों बेटों को आगे बढ़ा दिया। जब भी आका हुसैन पर कोई मुसीबत आए ना, एक बेटे को मेरी जानिब से सदका कर देना, एक बेटे को अपनी जानिब से सदका कर देना। कहते इस तरह से दोनों बेटों को लेकर ज़ैनब कुबरा चली। शब आशूर आ गई, शब आशूर जनाब ज़ैनब कुबरा दोनों बेटों को लेकर बैठी है और ये जुमला कहती है मेरे बेटो कल जब जंग करना ना, ए मेरे लाल ऐसी जंग करना कि तारुफ की जरूरत ना पड़े। अरे दुश्मन पुकार उठे कि अली के नवासे है, जाफर तैयार के पोते हैं, ए मेरे लाल ऐसी जंग करना। और देखो जंग करते करते है अगर फरात के किनारे पहुंच जाओ, देखो हरगिज पानी ना पीना, सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। तारीख कहती है कि आशूर का दिन आ गया, ज़ैनब कुबरा देख रही है बच्चे मामू के पीछे पीछे है, हुसैन इजाजत नहीं देते। वो वक्त भी आया कि बनी हाशिम के लाशें आने लगे। ज़ैनब तड़प गई, ऐ मेरे लाल अब तक जिंदा हो। कहा अम्मा क्या करे, मामू इजाजत नहीं देते। कहा हुसैन को बुलाया, ऐ भैया इस बहन की कुर्बानी कबूल कर ले, बहन के तोहफों को कबूल कर ले। हुसैन इनकार न कर सके, दोनों बच्चों को सीने से लगाकर खूब गिरिया किया। बच्चे इतने छोटे, एक को हुसैन ने सवार कराया, एक को अब्बास ने सवार कराया। बच्चे मैदान करबला की जानिब चले। उलमाई जुमला नकल करते हैं, कहते हैं कि एक बच्चा लड़ते लड़ते पिसरे साथ के खेमे तक पहुंच गया और जाकर ये जुमला कहता है लईनो अरे तुम सैरो सैराब हो, रसूल का नवासा प्यासा है। हाँ अजीजो एक मर्तबा फरार इख्तियार करता है पिसरे साथ और जाकर अपनी फौज को जमा करता है। का ये हाशमी शेर है, इनसे इस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। का धोखे से घेरा जाए, दोनों बच्चों में जुदाई डाली जाए। कहते हैं दोनों बच्चों को जुदा किया गया। अब जो बच्चे जख्मी होकर घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दी मामू हमारी मदद को आना। हुसैन चले, अब्बास चले, बच्चों के लाशों को उठाकर लाया। मैंने किसी आलिम दीन से सुना था एक बच्चे में अभी जान बाकी थी। कहते एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने अपने कानों को करीब किया, बच्चा कह रहा था अम्मा अम्मा लड़ते लड़ते फरात के करीब जब पहुंचे, अम्मा हमने पानी नहीं पिया, ए अम्मा हमने पानी नहीं पिया। कहते बच्चा दुनिया से रुखसत हो गए। कहते दोनों लाशों के दरमियान ज़ैनब कुबरा ने शुक्र का सजदा किया, ए खुदा तूने इस माँ की कुर्बानी को कबूल कर लिया। कि माँ ने रोया नहीं, जनाब ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। बस आखिरी चंद जुमले कहते शहजादी ने गिरिया नहीं किया। तारीख कहती है बीबी 11 मुहर्रम चली है करबला से। कहते हैं दोनों लाशों को देखा, कहा बेटा माँ जा रही है, खुदा हाफिज। बीबी ने गिरिया नहीं किया। बीबी कूफे पहुंची, बीबी ने गिरिया नहीं किया बच्चों पे। बीबी शाम पहुंची, बीबी ने अपने बच्चों पे गिरिया नहीं किया। दो सराए शाम की औरतों ने कहा क्या इन बच्चों की माँ मर गई है, लेकिन बीबी ने गिरिया नहीं किया। फकत एक जुमला कहा, अरे ये ना कहो इन बच्चों की माँ मर गई है, लेकिन ज़ैनब अपने हुसैन का मातम कर रही। कहते हैं बीबी वहां से फिर करबला आई। रिहाई के बाद जब करबला पहुंची, कहते बीबी बच्चों पर गिरिया नहीं करती है। फकत ये कि जब सवारियां गुजरने लगी, बीबी ने बच्चों की कब्रों को देखा और कहा ए ओनो मोहम्मद माँ वतन जा रही है, ए ओनो मोहम्मद खुदा हाफिज। कहते बीबी चली। तारीख में आखिरी जुमला बीबी कहती है बस एक मर्तबा जब मदीने की सरजमीन पर बीबी आ गई, हर एक अपने घर में आ गया। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा साहब
میرا ماں کی صابرہ بیٹی، امتحان مکمل ہو گیا، مولا سجاد کے گھر میں شہزادی آ گئی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر طیار آئے، مولا شہزادی سے کہے اپنے گھر تشریف فرما ہو۔ بس ایک مرتبہ یہاں سے بی بی چلی ہی، اب جیسے ہی بی بی نے چلنا شروع کیا، علماء کہتے ہیں زینب کے پیر لرزنے لگے۔ جب گلی میں بچوں کو دیکھا، ارے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، بس ایک مرتبہ تڑپ گئی زینب۔ کہتے ہیں گھر کی دہلیز پر آئی، عبداللہ نے جب شہزادی کو دیکھا، کہا شہزادی آپ کا یہ عالم؟ کہا عبداللہ میرا حسین مارا گیا، عبداللہ میرے عباس کے شانے قلم ہو گئے، میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی، اے عبداللہ میرے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ عبداللہ نے سہارا دیا، شہزادی گھر میں داخل ہوئی، جیسے ہی گھر میں آئی سامنے 2 حجرے نظر آئے، 2 مصلے نظر آئے، بچوں کے سامان کو دیکھا، اب یہ ماں برداشت نہ کر سکی، ارے ماں کا گریا، ایک مرتبہ کربلا کا رک کر کے کہا او نو محمد، ارے ماں شرمندہ ہے، ماں نے تم پر اب تک گریا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم انقلب ینقلبون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو تو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ بیمار کربلا کا واسطہ جو کہ مریض ہے تمام مریضوں کو شفا کامل عاجل عنایت فرما، جو گودیاں خالی ہے میرے اللہ خالی گودیوں کو اولاد سے آباد فرما، جناب زینب کے بچوں کا واسطہ اے میرے اللہ ہمارے بچوں کو بھی ناصران امام زمانہ میں شامل کر دے، پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام رضا کے صدقے میں تو ہم تمام کو حج و زیارات سے مشرف فرما، مولا کے وسیع دربار کے صدقے میں اے میرے اللہ جو بڑے گھر کی تمنا کرتے دنیا اور آخرت میں انہیں وسیع گھر عنایت فرما، پروردگارہ امام رضا کے صدقے میں کل مرحوم مومنین والمومنات کی تو مغفرت فرما، پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا اے میرے اللہ موت سے پہلے جنت البقیع پہ سایہ دیکھنا نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، کل مرحوم مومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کل علماء دین ذاکر دین فرشہ کی خدمت گزار جو اس دنیا سے بے اولاد چلے گئے، جن کے آج قبر کی پہلی رات ہے، خصوصاً مرحوم حاجی امیر علی ابن اکبر علی مرچنٹ، حاجی انور ابن اکبر لدھانی، حاجی یوسف ابن حسین چیول والا، فیاض ابن اسماعیل، لادھانی فیملی کے تمام مرحومین، مرچنٹ فیملی کے تمام مرحومین، عبداللہ رحمت اللہ سابو والا، محمد علی بابو عبداللہ سابو والا، کلثوم بھائی بنت میگ جی اور کل مرحوم مومنین والمومنات کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علی محمد وعلی کہتی تھی زینب اے میرے شیرو، کہتی تھی زینب میرے دلیرو، اونو محمد میرے اونو محمد، اونو محمد میرے اونو محمد، لو چپ نہ رہو اونو محمد میرے اونو محمد، اونو محمد میرے اونو محمد، مانا کہ پیاسے ہو تم پیاس پہ قابو رہے،